باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج 11 اگست 2021 ہے اور بدھ کا روز ہے۔ بدھ کے روز کے خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبرنامے میں اسپین، یورپ اور دوسرے ملکوں کی خبریں بھی شامل ہوتی ہیں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق یورپی ملک فرانس سے ہے۔ یورپی ملک فرانس کی حکومت نے تقریباً 10 پاکستانیوں کو ڈپورٹ کر دیا جو غیر قانونی طور پر وہاں رہائش پذیر تھے۔ متعلقہ اداروں نے تفتیش کے بعد ان 10 پاکستانیوں کو ملک بدر کیا ہے۔ غیر قانونی مقیم پاکستانیوں کو براستہ بحرین اسلام آباد منتقل کیا گیا ہے۔ پاکستان پہنچنے پر وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA نے تحقیقات کے بعد تمام ڈپورٹ ہونے والے افراد کو گھروں کو جانے کی اجازت دے دی۔ خیال رہے کہ اس سے قبل بھی متعدد پاکستانی دیگر ممالک سے ملک بدر کیے جا چکے ہیں۔ اسپین میں پیر سے لے کر آج تک 15,680 نئے کووڈ-19 کے پازیٹیو کیسز سامنے آئے ہیں اور 102 مزید نئی اموات بھی ریکارڈ ہوئی ہیں۔ مارچ 2020 میں وبا کے آغاز سے لے کر اب تک متاثرہ افراد کی تعداد 46,43,450 ہو چکی ہے اور 102 مزید نئی اموات سے کورونا کی وجہ سے ہلاک ہونے والوں کی ٹوٹل تعداد 82,227 ہو چکی ہے۔ گزشتہ 7 دنوں میں اندلس میں 20,082 کیسز کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے اور اس کے بعد میڈرڈ 16,350 کیسز اور کتالونیا 14,636 نئے کیسز کے ساتھ بالترتیب دوسرے اور تیسرے نمبر پر ہے۔ گزشتہ دنوں میں اسپین بھر میں 284 نئی اموات بھی ہوئی، جن میں سے اندلس میں 56، میڈرڈ میں 33، کاستائی لیون میں 29، والنسیا میں 24 اور کتالونیا میں بھی 24 اموات ریکارڈ ہوئی۔ اسپین کے صوبہ کتالونیا میں آنے والے دنوں میں گرمی کی لہر شدید تر ہونے کی پیشین گوئی کی گئی ہے اور اس عرصہ میں جنگلاتی آگ کے واقعات زیادہ ہونے کے خطرات ہیں اور انتظامیہ نے ہنگامی صورتحال سے خبردار کر دیا ہے اور شہریوں کو انتہائی احتیاط اختیار کرنے کا کہا گیا ہے اور اس کے علاوہ کچھ پابندیوں کو لاگو کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کتالان وزارت داخلہ کے سیکرٹری اوریل امروس نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ 279 میونسپلٹیز ہیں جو جنگلاتی آگ کے خطرے کے الفا پلان کے لیول 3 میں شامل ہیں، لہذا آج بدھ سے پیر تک ہر روز صبح 10 بجے سے رات 8 بجے تک کوئی زرعی مشینری جنگلاتی آگ کے علاقوں میں استعمال نہیں کی جا سکتی اور اس عرصہ میں کیمپ سائٹس اور اس طرف جانے والے راستے بھی بند ہوں گے اور نہ ہی علاقوں میں کیمپنگ کی جا سکے گی اور آؤٹ ڈور کھیلوں کی سرگرمیاں بھی معطل رہیں گی۔ یاد رہے کہ پیشین گوئی کی گئی ہے کہ اس عرصہ میں درجہ حرارت 30 سے 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ رہنے کی توقع ہے۔ کتالونیا کے محکمہ صحت نے کووڈ ویکسین کے عمل کو تیز کرنے کے لیے ایک نئی حکمت عملی کا آغاز کیا ہے، جس کے تحت ملک بھر کے ویکسینیشن مراکز میں ہر عمر کے لیے اوپن فری ویکسینیشن کھول دی گئی ہے اور دوپہر 4 بجے سے لے کر 8 بجے شام تک ہر فرد بغیر پیشگی اپائنٹمنٹ کے ویکسین لگوا سکے گا۔ مگر اس کے باوجود انتظامیہ نے گزارش کی ہے کہ عوام کووڈ کے حوالے سے ویب سائٹ بکونا کووڈ .کات سالوت .جن کات پر ویکسین مراکز کے بارے میں معلومات لے لیں۔ کتالونیا میں 25 سینٹرز بنائے گئے ہیں جہاں بغیر اپائنٹمنٹ کے ویکسین لگے گی۔ ہسپانوی ایجنسی فار میڈیسن اور صحت کی مصنوعات کے ادارے AEMPS نے اسپین کی اپنی تیار کردہ کووڈ-19 کے خلاف ویکسین کی انسانوں پر پہلے کلینکل ٹرائل کی اجازت دے دی ہے۔ PHH1V ویکسین ہے۔ 18 سے 39 سال کی عمر کے درجنوں ہسپتال کے رضاکار ویکسین کے ٹرائل میں حصہ لیں گے۔ اس ویکسین کی دوسری خوراک 21 دن کے بعد لگائی جائے گی۔ بادالونا میں کسی شرپسند نے اوبر کے ساتھ کام کرنے کی پاداش میں ایک پاکستان کی ٹیکسی کو آگ لگا دی۔ گاڑی کی ونڈ شیلڈ توڑ کر آتش گیر مادے سے لگائی گئی اور گاڑی کے بونٹ پر سفید رنگ سے اوبر لکھ دیا گیا اور باقی لوگوں کو بھی یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ اگر وہ اپنی کالی اور پیلی ٹیکسی کے ساتھ اوبر کے ساتھ کام کریں گے تو ان کا انجام بھی یہی ہوگا۔ پولیس موسس اسکواڈرا نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے اور ٹیکسی ڈرائیوروں کی یونین اور ایسوسی نے بھی اس واقعے کی پرزور الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اسپین کے شہر سابیہ میں جنس کی بنیاد پر ایک اور جرم کی واردات ہو گئی جہاں ایک 60 سالہ خاتون کو اس کے 63 سالہ جیون ساتھی نے قتل کر دیا اور بعد میں اپنے سر میں گولی مار کر خودکشی کر لی۔ یہ 2021 میں اسپین میں ڈومیسٹک کرائم کے تحت 31واں قتل ہے اور اندلس میں 6واں ہے۔ نیشے پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ UAE نے پاکستان سمیت 6 ممالک سے دبئی آنے والے
باشندوں کے لیے ایک مرتبہ پھر سفری قوانین میں ترمیم کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب ان ممالک سے آنے والے امارات کے شہریوں کو ملک میں داخلے کے لیے کووڈ-19 سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ ان 6 ممالک میں پاکستان کے ساتھ ساتھ بھارت، سری لنکا، نیپال، نائجیریا اور یوگنڈا شامل ہیں۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ یورپی یونین کے 6 رکن ممالک نے یورپی بلاک کے سربراہ سے ایک خط میں افغان پناہ گزینوں کی ملک بردری نہ روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان ملکوں میں آسٹریا، ڈنمارک، بیلجیم، ہالینڈ، یونان اور جرمنی شامل ہیں۔ ان ممالک کا موقف ہے کہ پناہ کی درخواست مسترد ہونے کے باوجود افغان مہاجرین کو ملک بدر کرنے سے غلط تاثر جائے گا اور اس طرح مزید افغان پناہ گزین یورپ کا رخ کریں گے۔ ان ممالک نے یورپی یونین سے مطالبہ کیا ہے کہ افغان حکومت کے ساتھ ملک بدری کے معاملے پر بات چیت کی جائے۔ افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلاء کے بعد طالبان کے بڑھتے ہوئے کنٹرول اور ان کی کارروائیوں کی وجہ سے ہزاروں افغان شہری ملک چھوڑ رہے ہیں۔ دنیا بھر میں کام کرنے والے تارکین وطن پاکستانیوں نے گزشتہ ماہ $2.71 کروڑ اپنے وطن بھیجے۔ رپورٹ کے مطابق اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کہا ہے کہ یہ جولائی کے مہینے میں ترسیلات زر کی دوسری بلند ترین سطح ہے۔ ترسیلات زر کی آمد مسلسل 14 مہینوں سے $2 ارب سے زائد رہی ہے۔ گزشتہ مالی سال میں $29.40 کروڑ مالیت کی ترسیلات زر کی ریکارڈ ہوئی ہے، جس میں 27% اضافہ ہوا ہے، جس نے ملک کے بیرونی کھاتوں کو سہارا دیا تھا۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 20,47,96,064 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 43,27,103 ہو گئی ہیں۔ کرونا وائرس کے دنیا بھر میں 1,65,47,659 مریض ہسپتالوں، کوارنٹین مراکز میں زیر علاج اور گھروں میں آئسولیشن میں ہیں، جن میں سے 1,08,15 کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 18,39,27,302 کرونا مریض صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ دکانوں اور سپر مارکیٹس میں سیکورٹی کیمروں اور کیش رجسٹرار کی خرید و فروخت اور انسٹالیشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ عمدہ سروس اور معیار ہماری پہچان۔ ہمارا رابطہ نمبر 6438465515۔ مغربی ترک صوبے موغلا میں 2 مقامات پر 350 سے زائد ریسکیو اہلکار اور 80 سے زیادہ گاڑیاں آگ بجھانے کی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ مقامی میڈیا کے مطابق پہاڑی علاقے میں تیز ہواؤں کی وجہ سے آگ بجھانے کی کارروائیوں میں مشکلات پیش آ رہی ہے۔ حکام کے مطابق قریبی رہائشی علاقے کو فی الحال جنگلاتی آگ سے خطرات لاحق نہیں ہیں۔ جنگلاتی آگ کی وجہ سے ترکی میں مجموعی طور پر 66,000 ہیکٹرز پر واقع جنگلات راکھ ہو چکے ہیں۔ بنگلہ دیش میں پولیس نے ڈھاکہ کے مشرقی علاقے کومیلا کی ایک مسجد کی سیڑھیوں پر ایک خاتون کے ساتھ رقص کرنے والے نوجوان کو گرفتار کر لیا ہے۔ یاسین نامی سوشل میڈیا سٹار کو مسجد میں رقص کرنے اور اس کی ویڈیو بنانے، اداکاری کرنے اور پھر اسے سوشل میڈیا پر نشر کرنے جیسے الزامات کا سامنا ہے۔ اس نوجوان کو مسلمانوں کے مذہبی جذبات مجروح کرنے کے جرم میں 5 برس قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ پولیس کے مطابق خاتون ملزمہ کی گرفتاری کے لیے تلاش جاری ہے۔ 21 برس تک ہسپانوی فٹ بال کلب بارسلونا کا اٹوٹ انگ رہنے کے بعد آخرکار ارجنٹینا کے 34 سالہ سٹار فٹ بالر لیون میسی اب فرانسیسی کلب اور قطری سپورٹس انویسٹمنٹ پیرس سینٹ جرمن کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا ہے۔ معاہدہ طے پانے کے بعد میسی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ آئیڈیل جگہ پر پہنچ چکے ہیں اور اب وہ یہاں رہ کر اپنے کھیل کے جوہر دکھائیں گے۔ میسی نے اپنے فٹ بال کیریئر میں 682 گول کیے ہیں، جو ایک ریکارڈ ہے۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کرنا مت بھولیے، اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کیجئے۔ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور دنیا کو کورونا وبا سمیت تمام بیماریوں سے نجات دے اور تمام بیماروں کو صحت عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیں۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔